یزید کون تھا؟ 1000 لڑکیوں نے خاوند کے بنا بچوں کو پیدا کیا، بیت اللہ کو آگ تک لگ گئی۔ اہل بیت کے بارے میں تو ہر کوئی بات کر رہا ہے محرم الحرام کے اندر، لیکن یزید کون تھا اس کے بارے میں کوئی آپ کو نہیں بتائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف واقعہ کربلا سب سے بڑا سانحہ تھا جو یزید کی وجہ سے رونما ہوا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں نا تو پھر آپ یزید کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ یزید کا دور حکومت 3 سالہ عرصے پہ محیط تھا۔ ان 3 سالوں میں کربلا میں ہونے والا ظلم واحد ظلم نہیں تھا جو اس کی وجہ سے ہوا، جو اس کے حکم پہ ہوا۔ 62 ہجری میں جب اسے مدینہ سے ایک بڑی بغاوت کی خبر ملی تو اس نے ایک بڑا لشکر مدینہ کی طرف روانہ کر دیا، اور اس لشکر کے سپہ سالار کو یہ ہدایت دی گئی کہ پہلے مدینہ کا گھیراؤ کرنا، پھر ان کو بات سمجھانا، اگر وہ سمجھ گئے تو ٹھیک ہے ورنہ ان پہ حملہ کر دینا، اور حملہ کرنے کے بعد جب تم ان پہ قابو حاصل کر لو نا تو پھر 3 دن مدینہ کو مباح کرنا۔ اب یہاں پہ لفظ جو مباح ہے نا، اس کا مطلب آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے آرڈر ٹو کل، کسی بھی بندے کو تم کہیں بھی مار سکتے ہو اور اس کو آپ 10 سے ملٹیپلائی کر دیں۔ آپ لوٹ مار کر سکتے ہو، آپ آگ لگا سکتے ہو، آپ چوریاں کر سکتے ہو، بلنڈر کر سکتے ہو، ایون آپ ریپ کر سکتے ہو۔ اور ان 3 دنوں میں 11,000 قتل ریکارڈ کیے گئے جو اس یزید کی فوج نے کیے تھے۔ ان میں صحابی رسول، ان کے گھر والے، ان کے اہل و عیال سب شامل تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہی مہینوں کے بعد مدینہ کی 1000 لڑکیوں نے خاوند کے بنا بچوں کو پیدا کیا، لیکن اس واقعے کے بارے میں نہ آپ کو بتایا گیا نہ آپ نے کبھی پوچھا۔ اس کے کچھ ہی عرصہ کے بعد پھر اسی یزید نے بیت اللہ پہ بھی حملہ کیا، کیونکہ جیسے حضرت امام حسین نے اس کی بیعت نہیں نہ کی تھی، اسی طرح حضرت زبیر نے بھی اس کی بیعت نہیں کی تھی، اور انہوں نے مکہ میں اپنی ریاست قائم کر لی تھی۔ اور اس یزید نے جو لشکر مکہ پہ بھیجا، اسی لشکر کی وجہ سے اسی جنگ میں بیت اللہ کو آگ تک لگ گئی۔ تو ان سب باتوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ صرف اور صرف کربلا تک یزید کا ظلم رک نہیں گیا تھا۔ اس یزید نے نہ مکہ کو چھوڑا نہ مدینہ کو چھوڑا۔ تاریخ پڑھو، تاریخ چیخ چیخ کے بتاتی ہے کہ سچ میرے اندر چھپا ہے۔